بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کیا ایک مسلمان مجاہد اعظم کو ہلاک کرنے آئے تھے؟ ہم سے پہلے قدرت نے تمہیں سزا دے دی۔ ایک نے گڑ گڑا کر کہا، تمہیں خدا کا واسطہ ہمیں گولی مار دو، یہ عذاب برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہ عذاب قدرتی ہے، ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ بتاؤ وہ بڑھیا کہاں ہے؟ ہم نہیں جانتے، وہ تاریکی میں ہم سے بچھڑ کر کسی دوسری طرف چلی گئی ہے۔ وہ طالبان اپنے اسلحے کو شانوں سے لٹکا کر وہاں سے جانے لگے۔ اپاہج ہونے والے چیخ چیخ کر التجائیں کرنے لگے کہ انہیں گولی مار دی جائے، لیکن اب انہیں آدھی زندگی اور آدھی موت مل رہی تھی، نہ وہ جی سکتے تھے اور نہ ہی مار سکتے تھے۔ میں اس وقت میکسیکو میں دونوں مجاہدین فرحاد گیلانی اور قاسم بن اشام اور ان 4 یوگا جاننے والے افسران سے نمٹ رہا تھا۔ اسی وقت جناب تبریزی نے مجھے مخاطب کیا۔ فرحاد مجاہد اعظم مرحبا توصیف فریاب کے علاقے میں تھا، وہاں اس کے لیے خطرہ ہے۔ وہ افغانستان کے وقت کے مطابق رات کے 1 بجے فرا کیمپ پہنچنے والا ہے۔ یہ بات فرا کا کمانڈر اور چند خاص طالبان جانتے ہیں۔ تم کمانڈر سے رابطہ کرو، انہیں اتنا کہہ کر چلے آؤ کہ وہ اپنے مہمان فلک ناز خان کو اپنا معتمد خاص کے طور پر کیمپ میں بلائے اور اسے ہر جگہ جانے کی آزادی دے۔ تمہیں وہاں زیادہ مصروف رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں نے ثنا کے دماغ میں آ کر کہا، تم اپنے بھائی جان کو بڑے آرام اور سکون سے سلا رہی تھیں، اب اسے جگاؤ۔ پاپا، بھائی جان تھکے ہوئے ہیں، کیا جگانا ضروری ہے؟ ہماری خاندانی لغت میں تھکن نامی کوئی لفظ نہیں ہے، اسے اٹھاؤ، میں بات کروں گا۔ ثنا نے اسے جگایا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، بیٹے میں بول رہا ہوں، ہنگامی حالات ہیں، نیند کو بھول جاؤ، ابھی جا کر غسل کرو، لباس تبدیل کرو، میں 10-15 منٹ میں آ رہا ہوں۔ پھر میں نے کمانڈر سے رابطہ کیا، اس سے پوچھا کیا فرار ہونے والے گرفتار ہوئے؟ 2 مارے گئے، 3 اپاہج ہو گئے۔ وہ بوڑھی جسے آپ جوان کہتے ہیں کہیں رپوش ہو گئی ہے، ہمیں اس سے بعد میں نمٹ لیں گے۔ ابھی رات کے 1 بجے تک مجاہد اعظم مرحبا توصیف آپ کے پاس پناہ لینے آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم آپ باکمال ہیں، ہم نے ان کی آمد کو بہت راز میں رکھا ہے، لیکن کوئی راز آپ کے لیے راز نہیں رہتا۔ اگر آپ جیسا ناقابل شکست محافظ میرے دماغ میں رہے تو ہمارے مجاہد اعظم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں آپ کے پاس ایک نہایت ذہین، حاضر دماغ اور دلیر محافظ پیش کرنے آیا ہوں، اس کی موجودگی میں میری ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کو اس پر اتنا اعتماد ہے تو پھر ہم بھی اعتماد کریں گے۔ وہ کون ہے جناب؟ میرا بیٹا علی تیمور۔ اب تو شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی، کیا وہ ہمارے کیمپ میں آنے والا ہے؟ وہ آپ کا مہمان بن کر آپ کے مہمان خانے میں موجود ہے اور آپ کے ساتھ رات کا کھانا کھا چکا ہے۔ اوہ میرے خدا، کیا آپ فلک ناز خان کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ بیس بدل کر خاص طور پر مرحبا توصیف کی حفاظت کے لیے وہاں پہنچا ہوا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں ابھی خود مہمان خانے میں جاؤں گا، وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ اچھا، میں بہت مصروف ہوں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ میں نے علی کے پاس آ کر کہا، میں نے کمانڈر کو بتا دیا ہے کہ تم میرے بیٹے علی تیمور ہو، وہ ابھی آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور ثنا، اب تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، چلو جاؤ اور آرام کرو۔ علی کے ساتھ کوئی دوسرا خیال خوانی کرنے والا رہے گا، تم کوئی بحث نہ کرنا، میں بہت مصروف ہوں، جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ کمانڈر مہمان خانے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، ایک ماتحت نے آ کر اطلاع دی، آپ کی ہمشیرہ تشریف لائی ہیں۔ کمانڈر نے حیرانی سے پوچھا، ہمشیرہ؟ کون سی ہمشیرہ؟ وہ آپ کی چچا زاد ہیں، ایک کار میں آئی ہیں۔ کمانڈر نے باہر برآمدے میں آ کر دیکھا، ایک عمر رسیدہ خاتون کار سے باہر آ رہی تھی، اس کی عمر 45 اور 50 کے درمیان ہوگی۔ کمانڈر نے چھوٹے بھائی کے طور پر اسے سلام کیا، پھر پوچھا، آپ اتنی رات کو تنہا کار ڈرائیو کرتی ہوئی آئی ہیں، خیریت تو ہے؟ وہ اندر آتے ہوئے بولی، خیریت ہی ہے، وہ جو تمہاری چھوٹی ہمشیرہ ہے وہ بات بات پر جھگڑنے لگتی ہے۔ ایسا بھی کیا جھگڑا کہ آدھی رات کو آئی ہیں، جبکہ آپ یہاں کے بدترین حالات سے اچھی طرح واقف ہیں؟ اس سے بدتر حالات اور کیا ہوں گے کہ
اپنے سگے ہی مجھ سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، کیا میں کسی پر بوجھ بنی ہوئی ہوں؟ یورپ کے بینکوں میں میری اتنی دولت ہے کہ یہاں تم لوگوں نے کبھی اتنے ڈالر اور پاؤنڈ نہیں دیکھے ہوں گے۔ میں ذرا محبت سے ملنے چلی آئی ہوں تو سارے رشتہ دار سمجھے ہیں کہ میں ان کے منہ سے روٹیاں چھیننے آئی ہوں۔ کمانڈر نے کہا، ہم جانتے ہیں آپ ڈالرز کے حساب سے کروڑ پتی ہیں، لیکن آپ کے بعد یہ دولت کس کے کام آئے گی؟ سب میرے بیٹے کے لیے ہے۔ بہت سنا ہے آپ کے بیٹے کا ذکر، مگر کبھی دیکھا نہیں ہے۔ آپ تو نیم پاگل ہیں، کیا آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے؟ دیکھا، جب چاہتی ہوں اسے چھپ چھپ کر دیکھ لیتی ہوں۔ ہمشیرہ بس کریں، ہم بہت سن چکے ہیں، اس وقت میں بہت مصروف ہوں، میرے مہمان آنے والے ہیں، آپ اندر جائیں۔ وہ اونہ کہتے ہوئے مکان کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ ایک ماتحت نے آ کر کہا، مہمان خانے سے پتہ نہیں کیوں اتنی رات کو وہ مہمان ملنے آیا ہے۔ یہ سنتے ہی کمانڈر تیزی سے چلتا ہوا برآمدے میں آیا، پھر علی کو دیکھتے ہی گلے سے لگا کر کہا، فرحاد صاحب کا بیٹا ہمارا بیٹا ہے، آؤ اندر آؤ۔ وہ دونوں اندر آئے۔ موبائل فون سے بدر کی آواز ابھری۔ کمانڈر نے اسے آن کر کے کان سے لگا کر کہا، ہیلو، کیمپ نمبر 7۔ پھر وہ دوسری طرف کی باتیں سن کر بولا، بسم اللہ، خوش آمدید، یہاں تمام حفاظتی انتظامات مکمل ہیں۔ اس نے فون کو بند کر کے علی سے کہا، میرے ساتھ آؤ اور ادھر کے 3 کمرے اچھی طرح دیکھ لو۔ مجاہد اعظم کو ایک کمرہ رہائش کے لیے دیا جائے گا اور اس کے ساتھ والے کمرے میں تم رہو گے، باقی کمروں میں مرحبا توصیف کے مجاہد ساتھی اور ہمارے مسلح محافظ رہیں گے۔ علی نے ان تمام کمروں کو دیکھنے کے بعد کہا، اندرونی انتظامات مکمل ہیں، آپ آس پاس کے اور سامنے والے گھروں کے متعلق بتائیں۔ ان تمام گھروں میں مسلح طالبان رہتے ہیں، کوئی اجنبی یہاں ایک گلی سے بھی نہیں گزر سکتا۔ زنان خانے سے ہمشیرہ کی آوازیں آنے لگیں، وہ غصے سے چیخ کر کسی خاتون سے بول رہی تھی۔ کمانڈر نے اندر جا کر کہا، ہمشیرہ میری عزت کا کچھ خیال کریں، آپ میرے معزز مہمانوں کی موجودگی میں بلند آواز میں بولیں گی تو شرم سے میرا سر جھک جائے گا، میں آہستہ بھی بولوں تو زور سے سنائی دیتا ہے، میں تو یہاں آ کر پچھتا رہی ہوں، کل صبح ہوتے ہی مجھے کوئٹہ پہنچا دو، میں کراچی جا کر کسی فلائٹ سے لندن چلی جاؤں گی۔ باہر سے اطلاع آئی کہ مجاہد اعظم اور ان کے مجاہدین کی گاڑیاں آ رہی ہیں۔ کمانڈر اور علی نے باہر آ کر ان کا استقبال کیا، پھر مجاہد اعظم مرحبا توصیف کو عزت و احترام کے ساتھ مکان کے اندر لائے۔ مرحبا توصیف نے اپنے کمرے میں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا، پھر کہا، یہ دشمنان اسلام سمجھتے ہیں کہ ایک مرحبا توصیف کو مار ڈالنے سے خدا نخواستہ مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور مجاہد لیڈران سے محروم ہو جائیں گے۔ میں دیکھوں گا کہ وہ مجھے کہاں تک دوڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے میں انہیں 21ویں صدی میں بھی دوڑا کر ہلکان کرتا رہوں گا۔ حفاظتی انتظامات کے مطابق مکان کے پہلے کمرے میں مسلح مجاہدین اور طالبان تھے، دوسرے کمرے میں خصوصی باڈی گارڈز تھے، تیسرے کمرے میں کمانڈر اور علی کے درمیان مرحبا توصیف کھڑا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت ایسا واقعہ پیش آیا جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ بے شمار مسلح گارڈز کے درمیان سے کوئی دشمن گزر کر نہیں آ سکتا تھا اور مرحبا توصیف کے کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا، کسی دشمن کے آنے کے لیے کوئی دوسرا دروازہ اور کھڑکی نہیں تھی۔ ہم نے پلنگ کے نیچے بھی دیکھا تھا، الماری کھول کر بھی دیکھی تھی، اس کے باوجود یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ مرحبا توصیف کے استقبال کے لیے باہر جانے کے بعد کمرہ چند منٹوں کے لیے خالی ہو گیا تھا اور گھر کا بیدی لنکا ڈانے چلا آ رہا تھا، بلکہ چلی آئی تھی۔ یک بار کی پلنگ کے نیچے سے ہمشیرہ لڑکتی ہوئی نکلی، نکلتے ہی ایک فائر کیا، گولی ٹارگٹ سے ہٹ کر کمانڈر کو لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسری گولی چلاتی، علی مرحبا توصیف کے سامنے آ کر ڈھال بن گیا، پیچھے ہی پیچھے مرحبا توصیف کو دھکیل کر دروازے سے لگاتے ہوئے بولا، میں ریوالور کی ساری گولیاں اپنے سینے پر کھاؤں گا، پھر بتا تیرے ناکام مشن کا اور تیرا انجام کیا ہوگا۔ وہ بولی، ایک ماں کے انجام کی پرواہ بیٹے کو کرنا چاہیے، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں ناکام ہو اور یہ لوگ تجھ جیسے دلیر بیٹے کے ہوتے ہوئے تیری ماں کو حرام موت مار ڈالیں؟ علی نے حیرانی سے پوچھا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ بکواس ہوتی تو میں اتنے اعتماد سے جان ہتھیلی پر رکھ کر نہ آتی۔ میں نے تجھے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تجھے اپنا دودھ پلایا ہے، تو میرا بیٹا ہے، ایسا بیٹا کہ تیرا زبردست باکمال اور مشہور عالم باپ بھی نہیں جانتا کہ تو نے میری کوکھ سے جنم لیا ہے۔
ہے۔ میں کلمہ پڑھ کر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تم میرا بیٹا ہے۔ علی حیران و پریشان سا ہو کر اسے تک رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ دوسرا ہاتھ بھیک مانگنے کے سے انداز میں آگے بڑھا کر کہہ رہی تھی، دے علی، میرے دودھ کا حق مجھے دے، میں نے تجھے دودھ دیا، تو اس مجاہد کہلانے والے کا خون دے دے، میرے دودھ کا حق دے۔ عجیب جذباتی لمحات تھے۔ ایک مجرم عورت جو مجاہد اعظم مرحبا توصیف کو قتل کرنے آئی تھی، وہ خود کو علی تیمور کی ماں کہہ رہی تھی۔ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ اس نے علی تیمور کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا تھا، علی کو اپنا دودھ پلایا ہے، اب اپنے بیٹے علی سے دودھ کا حق مانگ رہی تھی، اور وہ علی جو ہمیشہ فرہاد علی تیمور یعنی میرا بیٹا کہلاتا رہا ہے، اس وقت مجاہد اعظم مرحبا توصیف کے سامنے ڈال بن کر کھڑا ہوا تھا۔ جب اس عورت نے پلنگ کے نیچے سے لڑکتے ہوئے باہر آ کر مرحبا پر پہلی گولی چلائی تو لڑک کر باہر آنے کے باعث فائرنگ کا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ مرحبا توصیف کو لگنے والی گولی مجاہدوں کے لیڈر کو لگی۔ اس لمحے میں علی مجاہد اعظم مرحبا توصیف کے آگے آ کر دونوں ہاتھ پھیلا کر سینہ سپر ہو گیا، ایک ڈال بن گیا تاکہ اس عورت کے ریوالور کی باقی 5 گولیاں بھی مجاہد اعظم کو نہ لگیں، ساری گولیاں اپنے سینے پر کھا لے اور عظیم مجاہد کے جسم پر ایک خراش بھی نہ آنے دے۔ کمانڈر نے گولی کھا کر گرتے ہوئے کہا، آہ شیریں بہن ہو کر تمام مجاہدوں کے سامنے میرا سر جھکا رہی ہو۔ وہ زخمی ہوا تھا، علی کی طرح دوسرے مجاہد بھی مرحبا توصیف کے سامنے آ کر ڈال بن کر شیریں کو گولیوں سے چھلنی کر سکتے تھے، اور وہ ایسا کرنے والے تھے، لیکن فرش پر گرے ہوئے زخمی کمانڈر نے ایک ہاتھ اٹھا کر کہا، رک جاؤ شیریں کو گولی نہ مارنا، پہلے اس سے بہت سے راز اگلوانے ہیں۔ مجاہدوں نے اپنے کمانڈر کا حکم اس لیے بھی مان لیا تھا کہ علی نے ڈال بنتے ہوئے مرحبا توصیف کو پیچھے دھکیلتے ہوئے دروازے سے لگا دیا تھا۔ سب کو اطمینان ہو گیا تھا کہ مجاہد اعظم مرحبا توصیف اب محفوظ رہے گا۔ ادھر شیریں علی سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی ماں ہے اور اسی لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آئی ہے کہ علی جیسا دلیر بیٹا اپنی ماں کو حرام موت مرنے نہیں دے گا، اور وہ کلمہ پڑھ کر خدا اور رسول کی قسمیں کھا کر خود کو ماں اور اسے بیٹا کہہ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں ریوالور پکڑے، دوسرا ہاتھ بھیک مانگنے کے انداز میں علی کی طرف پھیلا کر کہہ رہی تھی، دے علی، میرے دودھ کا حق مجھے دے، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، اس مجاہد اعظم کا خون دے کر میرے دودھ کا حق ادا کر دے۔ وہ ایسے جذباتی لمحات میں الجھ گیا۔ مجاہدین اپنے کمانڈر کو مرہم پٹی کے لیے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئے تھے، اس کے باوجود علی اور مرحبا توصیف کے قریب ان کے پیچھے دروازے کی چوکھٹ کے پار بے شمار مجاہدین اسلحہ لیے کھڑے تھے۔ یہ چند لمحات کی بات تھی، پھر علی جذبات کو بلائے طاق رکھ کر بولا، تم نے کلمہ پڑھا، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسمیں کھائیں، مجھے ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہارے اس دعوے کا یقین کر لینا چاہیے کہ تم میری ماں ہو، لیکن مسلمان اس قدر گمراہ ہو گئے ہیں کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام کو، کلمہ طیبہ کو اور قرآن مجید کو اپنی جان بچانے یا بے شمار فائدے اٹھانے کا حربہ بنا لیتے ہیں۔ اگر تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میرے دینی جذبات کو بھڑکا رہی ہو تو دین کی خاطر جہاد کرنے والے مجاہد عظیم کو قتل کرنے آئی ہو۔ وہ بولی، جس طرح بعض مسلمان جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کیا اسی طرح یہ مجاہد فریب دینے والا بہروپیہ نہیں ہو سکتا؟ خدا نخواستہ مرحبا توصیف بہروپیے ہیں تو انہیں قتل کرنے کی وجہ بتاؤ۔ دینی نقطہ نظر سے دین کو نقصان پہنچانے والے بہروپیے کو قتل کرنا فرض ہے، پہلے بہروپیہ ثابت کرو۔ کمانڈر کے زخم کی مرہم پٹی ہو چکی تھی، اس نے دوسرے کمرے سے آ کر شیریں سے کہا، میں اب تک تمہیں اپنی چچا زاد ہمشیرہ ہی سمجھتا رہا، یہ کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ میری بہن نے 3 برس تک یورپ میں رہ کر ریوالور چلانا اور مسلم مجاہدین کو ہلاک کرنا سیکھ لیا ہوگا، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ یورپ کے بینکوں میں تمہارے اتنے ڈالرز اور پاؤنڈ ہیں کہ اتنے میں نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے۔ تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تم ثابت کرو کہ دشمنان اسلام کی ایک اعلی کار نہیں ہو۔ میں ثابت کر دوں گی کہ لندن کے ایک بہت بڑے رئیس مسلمان سے میں نے شادی کی تھی۔ جب علی کے باپ مجھے طلاق دے دی تھی اور میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر لے گیا تھا، تب تم تمام رشتہ داروں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن میں پچھلے ظلم کو نہ بھول سکی، اپنے اس بیٹے کو نہ بھول سکی جو آج قدآور جوان ہو کر میرے سامنے کھڑا میرے دشمن کو بچا رہا ہے۔
مرحبا توصیف نے پوچھا، میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور تم مجھے دشمن کہہ رہی ہو، آخر میں نے تم سے کیا دشمنی کی ہے؟ وہ بولی، یہی بتانے جا رہی ہوں، 18 برس تک دوسری شادی نہ کرنے کے فیصلے پر اٹل رہی، پھر میں نے سلطان ابن مامون سے شادی کر لی، کیا اب تمہیں یہ نام یاد آ رہا ہے؟ ہاں، میں نے اخبارات میں اس کی تصویر بھی دیکھی اور نام بھی پڑھا۔ اس کے ساتھ یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ مرحبا توصیف خطرناک دہشت گرد ہے، مسلمان اسے مجاہد اعظم کہتے ہیں، لیکن اس مجاہد کہلانے والے بہروپیے نے 3 یہودیوں کو ہی نہیں بلکہ لندن کے ایک رئیس مسلمان تاجر سلطان بن مامون کو مار دی ہے۔ لیکن یہ دیکھو کہ یہ خبر شائع کرنے والے وہ دشمنان اسلام ہیں جو صرف اخبارات پر ہی نہیں، دنیا کی تمام انفارمیشن میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ وہ بولی، تو پھر تم تسلیم کرتے ہو کہ تم نے اسے ہلاک کیا تھا؟ ہاں، اگر میرے سامنے ڈال بننے والا یہ تمہارا بیٹا اور میری حفاظت کرنے والا یہ کمانڈر بھی مجھے ان یہودیوں کو قتل کرنے سے روکتے تو میں انہیں بھی قتل کر دیتا، کیونکہ وہ تینوں یہودی الجزائر کے بے شمار مسلمانوں کے قتل کے ذمہ دار تھے۔ وہ نیو ورلڈ آرڈر کے سوئچ بورڈ کا ایک بٹن دباتے تھے اور ان کے حکم سے مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جاتا تھا۔ وہ چیخ کر بولی، میرے شوہر نے کیا قصور کیا تھا؟ مرحبا توصیف نے کہا، میں اپنا لباس اتاروں تو میرے جسم پر 17 گولیوں کے نتیجے میں لگنے والے زخموں کے نشانات نظر آئیں گے، اور ایک بم دھماکے کا یہ تمام زخم بھر چکے ہیں، لیکن ان میں سے ایک زخم سلطان بن مامون کی شاٹ گن کا ہے۔ اس نے تینوں یہودیوں کو بچانے کے لیے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ میں بہت سخت جان ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں مروں گا، کتے کی موت مر گیا۔ وہ تمہارا شوہر جو امریکہ اور اسرائیلیوں کا پالتو کتا بن کر دولت حاصل کر رہا تھا، تم میرے مرحوم شوہر کو دشمن اسلام کہہ رہے ہو۔ جب ہم جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے ایک ایک دشمن کی پوری ہسٹری معلوم کر لیتے ہیں۔ وہ تینوں یہودی بہت بڑے عہدے دار تھے۔ وہ اسرائیل سے نہیں، امریکہ سے تعلق رکھتے تھے۔ امریکہ میں یہودیوں کے مرکزی شہر نیو یارک سے آئے تھے۔ بظاہر عام شہریوں کی طرح اپنے ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہیں رکھتے تھے، لیکن خفیہ طور پر ان کا ایک باڈی گارڈ تھا، اور وہ باڈی گارڈ تمہارا مسلمان شوہر تھا۔ وہ علی سے بولی، بیٹے یہ الزام تراشی سن رہے ہو؟ میں نے اسے بہروپیہ کہا۔ اس نے جواباً سلطان بن مامون کو دشمن اسلام کہہ دیا۔ اس طرح کبھی ثابت نہیں ہوگا کہ کون من گڑت باتیں کر رہا ہے۔ تم صرف اس چھوٹی سی سچائی پر غور کرو کہ میرے ہاتھ میں ریوالور ہوتے ہوئے بھی یہ اب تک زندہ ہے۔ میں ایک گولی تمہیں مار کر سامنے سے ڈال گرا کر باقی تمام گولیاں اس کے جسم میں اتار سکتی ہوں، مگر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ ماں یہاں چاروں طرف سے گھیر کر گولیوں سے چھلنی ہو جائے گی، لیکن بیٹے پر گولی نہیں چلائے گی۔ میں مانتا ہوں آپ میری والدہ ہیں، آپ مجھ سے اپنے دودھ کا حق مانگنے کی مستحق ہیں، لیکن دودھ کا حق ادا کرنے کے لیے بیٹا اپنا خون آپ کو دے سکتا ہے، اپنی پناہ میں آئے ہوئے مہمان کے خون کی ایک بوند بھی نہیں دے گا۔ پھر تو میں یہ ریوالور پھینک دوں گی اور تمہاری آنکھوں کے سامنے گولیوں سے چھلنی کر دی جاؤں گی۔ آپ کا بیٹا علی تیمور ہے، آپ کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہیں آنے دے گا۔ آپ ریوالور پھینک دیں۔ شیری نے اپنے کمانڈر بھائی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کمانڈر نے کہا، جناب فرہاد علی تیمور نے مجاہدوں کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں، میں بھائی کی حیثیت سے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، لیکن فرہاد صاحب کے طفیل تمہیں بیٹے کے ساتھ جانے کی اجازت دوں گا، تم سلامتی سے جاؤ گی۔ شیری نے علی کو دیکھا، پھر ریوالور کو علی کے قدموں کے پاس پھینک دیا۔ علی نے 4 مجاہدوں کو بلایا، ان سے کہا، یہ میری والدہ نہ بھی ہوں تو والدہ کے برابر ہیں، تم میں سے کوئی انہیں ہاتھ نہ لگائے، دور سے نشانے پر رکھے، میں ابھی مجاہد اعظم کو دوسرے کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ شیری نے کہا، بیٹے ریوالور تمہیں دیا ہے، تمہارے قدموں میں پڑا ہے، اسے تو اٹھا لو۔ سوری مدر، اسے اٹھانے کے لیے مجھے جھکنا ہوگا۔ میرے جھکتے ہی آپ آستین میں چھپے ہوئے پستول سے مجاہد اعظم پر گولیاں برسائیں گی۔ علی آہستہ آہستہ چلتا ہوا شیری کے قریب آیا، جھک کر بولا، آپ میری مدر ہیں، بیٹا آپ کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس نے دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی آستین میں ہاتھ ڈال کر ایک پستول کو محسوس کیا۔ وہ کوہنی سے نیچے ایک پتلے چرمی بیلٹ سے بندھا ہوا تھا، بندھی ہوئی جگہ ایک بٹن تھا، اس بٹن کو دباتے ہی چرمی بیلٹ کھل گیا، پستول ہاتھ کے ڈلان سے پھسلتا ہوا شیری کی ہتھیلی پر آ گیا۔ اس نے اس کی ہتھیلی سے پستول لے لیا۔ وہ بولی، میں نہیں جانتی کہ تم دشمنی کر رہے ہو یا نہیں، میں تو ایک ماں کا فرض ادا کر رہی ہوں۔ اسی لمحے میں مرحبا توصیف نے جھک کر فرش پر سے ریوالور کو اٹھایا،
آیا، پھر ٹھائیں ٹھائیں کی آواز کے ساتھ علی پر 2 فائر کیے۔ اس کا خیال تھا کہ پہلی گولی کھا کر علی گرے گا تو دوسری گولی شیری کو لگے گی، لیکن دونوں گولیاں ان کے دائیں بائیں چلی گئیں کیونکہ اس کے دماغ میں پورس بیٹھا ہوا تھا اور شیری کے دماغ میں پارس۔ اس سے پہلے کہ وہ تیسرا فائر کرتا، کمانڈر نے اس کے ہاتھ پر گولی چلائی، ریوالور چھوٹ کر پھر فرش پر گر گیا۔ کمانڈر نے غصے سے کہا، یہ جوان تمہاری حفاظت کے لیے اپنے سینے پر گولیاں کھا رہا تھا اور تم اسے مار ڈالنا چاہتے تھے۔ مرحبا توصیف نے کہا، میں اپنی جان کے دشمنوں کو زندہ نہیں چھوڑتا ہوں، جب تک اس جوان کو گولی نہ مارتا اس وقت تک اس دشمن عورت کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا۔ پارس نے کمانڈر کے دماغ میں آ کر میرے لب و لہجے میں کہا، میں فرحاد بول رہا ہوں، آپ ابھی دوسرے کمرے میں جائیں۔ مرحبا توصیف کے ساتھ جو 6 باڈی گارڈز آئے ہیں انہیں فوراً حراست میں لے کر ان سے تمام اسلحہ چھین لیں۔ کمانڈر نے حیرانی سے پوچھا، کیا یہ مجاہد اعظم نہیں ہے؟ یہ مجاہد ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور کھیل بھی کھیلا جا رہا ہے، ابھی آپ کو بہت کچھ معلوم ہوگا۔ مرحبا اور شیری سے میرے 3 بیٹے نمٹ رہے ہیں، آپ فوراً ان 6 مسلح باڈی گارڈز کو قابو میں کریں۔ کمانڈر چلا گیا۔ شیری نے مسکرا کر کہا، تم مرحبا کے خلاف بھی ایکشن لے کر اپنی ماں سے انصاف کر رہے ہو، آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، لہٰذا آپ بھی میرے ساتھ تعاون کرتی رہیں، مجھے اپنی کار کی چابی دیں۔